Islamic Study Center, please subscribe for more videos. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہے، اس نے کسی ضرورت میں 20 روپے 30 روپے خرچ کر دیا۔ اب اس کے پاس بچے 70 روپے۔ اب اس کو یہ ہے کہ مجھے ان 70 روپے میں فلانا سامان بھی لینا ہے، فلانا بھی لینا ہے، فلانا بھی لینا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں کہ بازار کے دن جب بازار جایا کرتے تھے، گھر سے ہی پورا حساب رہتا تھا۔ 1-2 تھیلے رکھ لیے، ایک آدھ شیشی بھی رکھ لی، اس میں میٹھا تیل لائیں گے، ایک آدھ شیشی اس میں مٹی کا تیل لایا جائے گا صاحب۔ اب وہ پورا حساب گوڑا بھاگ رہتا تھا۔ ہاں اس میں 2 کلو یہ جائے گا، 1 کلو یہ فلانا یہ فلانا۔ اب تو خیر ہر شہر ہر گاؤں بازار روزانہ کا ہی بن چکا ہے۔ تو بہرحال مان لو 100 روپے میں سے 30 روپے چلے گئے، اب 70 روپے میں ہمیں یہ لینا یہ لینا یہ لینا، یعنی آدمی فکر مند ہو جاتا ہے کہ اب 30 ہی بچے ہیں اپنے پاس میں۔ کیا کوئی خوش ہوتا ہے کہ ارے 30 روپے خرچ ہو گئے، اب 70 بچے ہیں 30 خرچ ہو گئے؟ کوئی خوش ہوتا ہے کیا 100 میں سے 30 جانے پر؟ فکر مند ہوتا ہے کہ ارے 30 چلے گئے، اب 70 ہی بچے ہیں اپنے پاس میں، اسی میں اپنوں کو سب کام چلانا ہے۔ تو ایسا ہی ہماری زندگی میں سے جو سال گزر گئے، کیا ہم خوشی منائیں گے کہ ارے اچھا ہوا 1 سال اور گزر گیا، اچھا ہوا 1 سال؟ خوشی منائیں گے کیا؟ فکر مند ہونے کی بات ہے کہ 1 سال ہماری زندگی سے جا چکا، اب وہ ہمیں دوبارہ نہیں ملنے والا ہے۔ ہم میں سے کوئی 40 سال کا ہے، کیا اگر وہ تمنا کرے کہ 25 سال کا میں ہو جاؤں، 25واں سال زندگی کا مجھے پھر سے مل جائے، ایسا ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک فکر کی بات ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال ہم سے گزر گیا ہے جو اب دوبارہ کبھی ہمیں نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہم اب جو کچھ بچے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، ہم انہیں بڑا غنیمت جان کر اچھی طرح سے دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اب اس نئے سال میں دیگر قوموں کا جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں 1 سال مل گیا، ہم نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں۔ امت مسلمہ میں بہت سارا حصہ ایسا ہے، نیا سال شروع ہوا رونا دھونا چالو، رنج غم چالو، کالے کپڑے پہنیں گے، چپلیں نہیں پہنیں گے، کھانے میں یہ کھائیں گے یہ نہیں کھائیں گے، شادی بیاہ محرم میں نہیں کریں گے، ڈھیروں قسم کی پابندیاں اپنے آپ پر لاد لیتے ہیں۔ کیوں؟ حسین شہید ہوئے تھے۔ بھئی حسین شہید ہوئے تھے، شہادت کو ایک اچھا مرتبہ ہے ان کے حق میں۔ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اسے شہادت کا مرتبہ نصیب کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہدائے احد شہید ہو گئے احد کے میدان میں، آپ کہا کرتے تھے بعد میں، میری تمنا تو یہ ہے کہ اللہ راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ شہادت کا وہ مرتبہ ہے تو جس کو مل گیا اس کے لیے تو مبارکبادی کی بات ہے۔ یہ بات کہ لوگوں کا رونا دھونا، قیامت تک رونا دھونا، یہ کون سے دین کا حصہ ہے؟ کیا نبی نے اس طرح کرنے کو کہا ہے کیا؟ کچھ نہیں، کیا نہیں، زبردستی کی خرافاتیں دیگر قوموں کے دیکھا دیکھی امت مسلمہ کے بھی کچھ لوگوں نے شروع کر دیا۔ اور جس 10 تاریخ کو 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے محرم میں، ان تاریخوں میں شربت بانٹنا، جہاں تک کھانے پینے کا انتظام کرنا، کیا یہ حسین کا غم ہے یا حسین کے جانے پر خوشی منائی جا رہی ہے؟ بھائی حسین کا غم تو یہ ہونا تھا کہ اس دن آپ روزہ رکھیں شریعت کے مطابق، جیسے وہ شریعت کے پابند تھے آپ بھی پابند بنے۔ روزے کے بجائے یہ کھچڑا اور وہ کھچڑا اور یہ کھانا اور شربت اور جہاں جلوس اور یہ اور وہ، کیا ہے یہ خوشی ہے کہ غم ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا کہیں گے اس کو؟ کون سا نام دیں گے؟ کہاں سے سیکھے؟ کس نے؟ کہاں سے یہ چیز بلا آ گئی؟ تو اس طرح امت مسلمہ کا بہت سارا حصہ جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ان خرافاتوں میں مبتلا ہے۔ غیروں کے دیکھا دیکھی روڈ بند کر دینا، ڈیکوریشن لگا دیے صاحب، سارے جگہ، ہر جگہ، دیہات کیا شہر کا، سب جگہ وہی حال ہے۔ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اسی محلے میں کتنے لوگوں کے کام بند پڑے ہیں، مٹیریل بلڈنگوں کا نہیں آ پا رہا ہے، بڑی گاڑیاں داخل نہیں ہو رہی ہیں، 10 دن سے کام بند پڑے ہیں صاحب۔ کیوں؟ ارے وہ جھڑیا میں روڈ بند کر دی ہیں،
احساس ہی نہیں کہ اتنا بڑا محلہ ہو گیا ہے، ہم کسی کا روڈ کیوں بند کریں، کسی کو کیوں تکلیف دیں، کتنے مزدوروں کی مزدوری برباد ہو رہی ہے، مکانوں کے کام بند پڑے ہیں، کچھ احساس کچھ نہیں صاحب، ہم حسین کا غم منا رہے ہیں۔ کیا تماشا ہے! جس محرم کے احترام کا یہ ہے کہ اس میں لڑو جھگڑو نہیں، بہت احتیاط سے رہو، حرمت والا مہینہ ہے، مسلمان اتنا ہی جھگڑے پر اتارو ہے، روڈ بند کر دے رہا ہے، یہ کیا جھگڑے پہ اتارو نہیں تو کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کا، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ بھئی آپ کو جو کچھ بھی بنانا، رنج غم خوشی، کتنے پلاٹ خالی پڑے ہیں وہاں منائیے، اسکول ہے وہاں منا لیجیے، شادی حال ہے وہاں جا کے منائیے، رنج غم خوشی کیا منا رہے ہیں آپ؟ روڈ بند صاحب، سب کو تکلیف، کوئی احساس نہیں کسی کا۔ تو یہ آج امت مسلمہ جو بربادی کے کگار پر ہے، خود اپنی کرتوتوں کی سزا ہے جو انہیں جہاں تہاں کٹنا پٹنا جو ہے، اس کے پیچھے غور کرو آپ، یہ اس طرح کی حرکتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں۔ کہیں ایسا ہے کہ اپنا اذان کے بعد ڈھیروں چیزیں آگے پیچھے زوردار مائک میں پڑھی جا رہی ہیں، کوئی احساس نہیں لوگ سو رہے ہیں کہ کیا ہیں، ہم اس طرح مائک کا غلط استعمال نہ کریں، کوئی احساس نہیں، فل آواز اور ساؤنڈ بڑھاتے جاؤ اور مائک پہ مائک بڑھاتے جاؤ، تکلیف دو لوگوں کو۔ اب اس سے بلائیں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، دشمنان اسلام آپ پر نہ چڑھیں تو کیا کریں؟ تو اس طرح امت کے اندر اس وقت بڑی خرافات، شیعہ لوگوں کے دیکھا دیکھی وہ کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے، غیر مسلم روڈ بلاک کر دیتے ہیں تہواروں میں، ہم بھی کریں گے۔ تو افسوس ہے کہ جس امت کو ان کے نبی نے راستے میں بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے ماؤں بہنوں کو تکلیف ہو رہی ہو آنے جانے میں تو آپ راستے میں مت بیٹھیے، اور اگر بیٹھ رہے ہیں تو کسی کو تکلیف آپ سے راستے میں نہیں ہونا چاہیے۔ پتھر پڑا ہے ہٹا دیجئے، کانچ پڑی ہے ہٹا دیجئے، کیلا کانٹا ہے ہٹا دیجئے، راستہ بھٹکا ہوا اس کو راستہ بتا دیجئے، بڑا وزن لے کے جا رہا ہے سہارا دے کر کے تھوڑا ڈھکیل دیجئے آگے، اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ یہ راستے کا حق ادا کرو گے تو راستے میں بیٹھ جایا کرو، نظریں نیچے رکھیے، سلام کیجیے، سلام کا جواب دیجیے، یہ سب آداب بتائے گئے روڈ کے۔ آج وہی امت راستوں میں گاڑی کھڑے کر دو اور آگے بڑھا کر کھڑے کر دو، لوگوں کو تکلیفیں دو، کیا حال ہے مسلمان کا؟ بربادی نہ ہو، عذاب نہ آئے، اللہ کی طرف سے سزائیں نہ دی جائیں تو کیا ہو، حرکتیں ویسی۔ تو ہمیں یہ مہینہ یہ سکھا رہا ہے کہ اے مسلمان، یہ احترام والے مہینے کا بہت زیادہ احترام کرتے ہوئے، آج 9 تاریخ ہے، آج کا روزہ بھی ہے، کل کا بھی ہے، کسی نے آج کا نہیں رکھ سکا ہے تو کل کا ضرور رکھے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ گولڈن چانس ہمارے پاس 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کا اللہ نے عطا کر دیا ہے کل، لہٰذا ہم کل کا روزہ ضرور رکھیں اور اپنے نامہ اعمال میں 1 سال کے چھوٹے گناہوں کی مغفرت کی سلپ چپکوا لیں۔ گولڈن چانس اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ نفلی روزے جس میں اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے، اور پھر یہ کہ اس مہینے کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اس لیے اس کا احترام بہت زیادہ کرنا ہے۔ بامبے میں کئی سال رہا ہوں، وہ بھنڈی بازار سے لے کر بائک اللہ، پھر وہاں سے آگے عبد الرحمن اسٹیٹ وغیرہ کا جو علاقہ ہے وٹی تک کا، تقریباً 1 کلومیٹر ایریے میں ان کے جہاں تہاں جم گھٹے، 10-5 یہاں، 12-13 یہاں، 8-10 یہاں وہاں، اپنا وہ چھوٹے چھوٹے چاقو ایک چین میں پھنسا لیے، پھر اس چین کو اپنے سینے پہ بھی مارنا، پیٹھ پہ بھی مارنا، اور اس طرح اپنے آپ کو زخمی کرنا، یا حسین، سینے پہ ہاتھ کو پیٹنا۔ اس سے ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور حسین ہمیں بخشوا لیں گے۔ دیکھو انسان کس طرح اپنے آپ کو خودکشی کر رہا ہے، گھائل کر رہا ہے، زخمی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہم تو حسین کا غم منا رہے ہیں۔ پھر ایمبولینس گاڑی بھی ہے، ڈاکٹروں کا بھی انتظام ہے، کسی کو بے ہوشی آئی ترنت اپنا اس میں ایڈمٹ کرو، لے کر کے چلو، یہ سارا انتظام ان کا، جہاں تہاں پولیس کا بندوبست الگ۔ تو یہ خرافات شیعوں سے سنی حضرات نے بھی سیکھا اور انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، تعزیہ بنانا، پھر اس تعزیے کو گھمانا اور اس کے نیچے سے گزرنا، یہ سوچ کر کے کہ ہماری بلائیں ٹل جائیں گی،
ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ کچھ تو ایسے کہ جو منت ہی مانتے ہیں، بچہ ٹھیک ہو جائے گا نا، محرم میں کھچڑا بانٹیں گے، حسین کے نام کی نیاز دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یعنی اس طرح سے ڈھیروں خرافات، شرکیہ اعمال۔ جو اللہ سے مانگنا ہے بندہ، اس کے بندے سے مانگ رہا ہے۔ وہی سب تمنائیں جو اللہ سے انسان رکھتا ہے، وہ تمنائیں وہ ان کے تعزیے سے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سے ہمیں یہ ملے گا یہ ملے گا۔ پھر اسی میں کچھ ایسے لوگ شرابی کبابی بد دین، نمازوں سے دور، بابا کی سواری آ گئی صاحب، سنبھل نہیں رہے ہیں، یہ بھاگ یہ دوڑ وہ اچھل وہ کود۔ پھر کچھ لوگ بابا ذرا اس کی فرمائش پوری کر دو، اس کا یہ اس کا وہ، یعنی شیطان اس طرح انسان پہ حاوی ہو کر اس سے کھلواڑ کرتا ہے، اور لوگ اپنی جہالت کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ حسین کی روح اس پہ آ گئی ہے۔ بھئی حسین ایک نیک انسان تھے، اگر ان کی روح آئے گی تو کسی امام پر آئے گی، نمازی پر آئے گی، 5 وقت کے مصلی پر آئے گی، اس پر نہ آ کے وہ شرابی پر آتی ہے کیا ان کی روح؟ جواری پہ آئے گی، بددین پہ آئے گی، بے نمازی پہ آئے گی، جھوٹے مکار پہ آئے گی کیا؟ تو اس طرح شیطان کھلواڑ کرتا ہے، اور لوگ اپنے بدعقیدگی کی بنا پر بہت کچھ تمنائیں ان سے وابستہ رکھتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم سب کو ان خرافاتوں سے محفوظ رکھا ہے۔ آئندہ بھی اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے، اور جو لوگ ان بلا میں مبتلا ہیں، اللہ تعالی انہیں بھی اس سے نجات دے۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیو ہر روز پانے کے لیے ہمارے چینل اسلامک اسٹڈی سینٹر کو آج ہی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب اعزاریہ حاصل کریں۔